اور ساتھ ایک اور ان کے ایڈوائزر تھے. کوئی 2 گھنٹے میٹنگ چلی تو شجاعت صاحب نے کہا کہ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا جی کریں, کہ آپ نے ابھی ہماری تعریف کی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بڑی اچھی تھی, سارا کچھ تھا, تو آپ نے ہمارے خلاف کانسپریسی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا, میں نہیں تھا اس میں. کونڈالیسا رائس اینڈ یور اون 2 فرینڈس. کونڈالیسا رائس, یس, اینڈ یور اون 2 فرینڈس. ہم نے کہا کون سے ہمارے 2 فرینڈس؟ کہتا ہے جی کہ مشرف اینڈ طارق عزیز. آپ کے خلاف کانسپریسی ہوئی ہے؟ ڈیفینیٹلی اس الیکشن میں ہوئی ہے نا. یہ الیکشن کی پلاننگ پاکستان سے باہر ہوئی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بہت کچھ باہر ہوا ہے. چلیں کوئی سسپینس بھی رہنے دیا, تھوڑا سا جوڑیں چیزوں کو, میرے خیال میں پبلک کی آسانی. اس کی دیکھیں مشرف صاحب کی تو ایک بیسک وجہ یہ ہوئی نا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہماری صلح ہوئی 4 سال کے بعد, لیکن 40 سال کے بعد مشرف صاحب نے وہ فیصلہ کر لیا کہ پیپلز پارٹی کو آگے لے کے آنا ہے. آپ وزیر اعظم بننے جا رہے تھے, مشرف صاحب کے ساتھ آپ نے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کیا ہے. مشرف صاحب کیوں چاہیں گے کہ آپ الیکشن ہار جائیں؟ آج جن جماعتوں کو اس ٹائم الیکشن جتوایا تھا بقول آپ کے, اگر سازش کی تھی تو آج تو مشرف صاحب انہی لوگوں کے ہاتھوں پھنسے ہوئے ہیں جو جیتے تھے اس وقت. یہ تو وہ بتا سکتے ہیں. اس چیز کو ہم نے کوئی 10 دفعہ منع کیا تھا ان کو کہ یہ نہ کریں. مشرف صاحب کو؟ بالکل. آپ کو پتا تھا کہ مشرف صاحب کر رہے ہیں کچھ؟ بالکل بالکل. آپ کے دور میں امن و امان تھا, دہشت گردی نہیں تھی. نہیں, امن و امان ان کے دور کے اندر ان کو بہت ساری چیزیں ان کو ورثے میں ملی ہیں. نہیں, سب سے زیادہ پریشر تو ہمارے دور میں تھا. 9/11 تو اس وقت ہوا تھا, سب سے زیادہ تو اس وقت خرابی ہوئی تھی. پھر سیکٹیرین جو معاملے تھے, سیکٹیرین کلنگ کے حوالے سے یا سیکٹیرین ایشو کے حوالے سے آپ دیکھیں 5 سال الحمدللہ محرم میں ایک گلاس بھی نہیں ٹوٹا ہمارے دور میں, اس لیے کہ ہم نے تمام مکاتب فکر کے علماء کو اکٹھا رکھا ہوا تھا. ایک کونسل بنائی تھی, علماء اتحاد کونسل, اور ان سے فیصلے لے کے تو پھر ہم ایکشن لیتے تھے. یہ نہیں کہ محرم آ گیا تو ایک مہینہ پہلے بیٹھ گئے جس طرح یہ کرتے ہیں, تو پھر اس کا رزلٹ جو پنڈی میں ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے. اور وہ جو پنڈی کا ایریا تھا اس میں ہمارے علماء اور لا منسٹر ہمارے راجہ بشارت صاحب تھے, ہر سال وہاں خود بیٹھتے تھے, اور ہر ضلع کے اندر جو ہمارے کام تھے وہ پہلے ہم کرتے. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تو مذاکرات کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, بعض اوقات مذاکرات کی بات آ جاتی ہے سامنے, کبھی آپریشن کی بات آ جاتی ہے. اب مذاکرات اور آپریشن کے بیچ میں کاف لیگ کدھر کھڑی؟ دیکھیں, ایک میٹنگ ہوئی الیکشنز کے بعد, اور یہ سب سے بڑا فیصلہ تھا. جیسے پہلے سوات کے اندر اسی طرح کے معاملات تھے, اور اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مینڈیٹ دیا حکومت کو, حکومت نے فیصلہ کیا, آرمی نے ایکشن کیا, آج سوات ٹھیک ٹھاک ہے. اسی طرح جب میاں نواز شریف صاحب آئے, انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, اس میں چوہی شجاعت صاحب بھی گئے تھے. وہاں ساری پارٹیز نے ان کو مینڈیٹ دیا کہ جی آپ فیصلہ کریں, ہم آپ کے پیچھے. اور اب دیکھیں اس بات کو 4 ماہ ہو گئے, تو فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ نہیں, فیصلہ تو وہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, ہو رہی ہے, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. 4 مہینے تک سوچ بچار کرتے رہے ہیں, 4 مہینے کیا کیا ہے, یہ تو ان کا کام ہے. تو یہ سب دیکھیں جذبہ تو دے رہے ہیں نا قوم کو, جوش تو ہے قوم کے اندر. ابھی ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں, پچھلے سال بھی بنائے ہیں, اس سال پھر اب وہ ورلڈ ریکارڈ بن رہے ہیں. تو یہ ایک جوش تو قوم کو اکٹھا تو کیا ہوا نوجوانوں کو. یہ مجھے بتائیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب انہوں نے ورلڈ ریکارڈ گینیز بک میں نام آ رہا ہے. ابھی مجھے بتائیں کہ کروڑ روپیہ انہوں نے ضائع کر دیا ہے, اور 2 دفعہ ایکسرسائز ہوئی ہے کیونکہ اسٹوڈنٹس ہی نہیں آ رہے. اور پچھلا جو ہوا ہے وہ جو ریکارڈ بنانے کی کوشش کی ہے, بارش, آدھے بچے بیمار پڑے ہیں بیچارے. کون سا فیسٹیول ہے کبھی نظر آیا؟ ہم نے یہاں میراتھن آپ نے دیکھا, ریس شروع ہوئی, کوئی پیسہ نہیں لگا ہمارا, اور ایک انٹرنیشنل ایکٹیویٹی بن گئی تھی لاہور کے اندر. تو یہ کام کرنے والے ہیں, اور پھر کام یہ کرنے والے ہیں خدا کے لیے لوگوں کو روزگار دیں. بے روزگاری جو ہے یہ انتہا تک پہنچی ہے, خودکشیاں ہو رہی ہیں. کام تو بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ بھی کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. کیا مجھے بتایا نا کس جگہ پہ کام ہو رہا ہے؟ بلکہ انہوں نے تو غریبوں کو تنگ کر دیا. ہم نے 5 مرلے کے اوپر ٹیکس ختم کیا, انہوں نے پھر 5 مرلے کے اوپر ٹیکس لگا دیا. 5 مرلے کا گھر جو ہے غریب آدمی, یہ کیا؟ اور یہ پھر آشیانہ اسکیم نکالی ہے. یہ کوئی بات ہے؟ غریبوں کو گھر تو مل رہا ہے نا, کدھر گھر مل رہا ہے؟
یہ اپنے ملازمین کو جو ہم گھر دے رہے تھے وہ دیکھیں, اس کا پتہ کریں آپ. ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ جو پنجاب حکومت کا ملازم ہے چپڑاسی سے لے کے سیکٹری تک اس کو گھر ملے. یہ بات تو احساس کی ہے. اب جو غریبوں کے اور جو بھیک مانگنے والے بچے ہیں, کبھی کسی حکومت نے نہیں سوچا. ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو بنایا اور اس میں بچوں کو اٹھا کے لے کے آتے تھے بھیک مانگنے والوں کو. آپ ذرا جگہ ایریا دیکھیں, اور باقاعدہ ان کے اینول پروگرام میں خود جاتا تھا اور ان کو ہم مختلف کلاسوں میں رکھنا, فری بورڈنگ, لاجنگ اور یونیفارم فری, وہاں ایجوکیشن فری. یہ صرف لاہور نہیں بلکہ فیصل آباد, گجرانوالہ, راولپنڈی, رحیم یار خان, ملتان میں یہ ادارے ہم نے بنائے. اب یہ اس کو آگے بڑھانے کی بجائے فیصل آباد تنہائی نہیں دی, وہ ادارہ بند کر دیا. لاہور والے ادارے کا بھی کوئی اتنا اچھا حال نہیں ہے اب. تو اسی طرح جو دیکھیں پہلی دفعہ کسی حکومت نے یہ احساس کیا ہے کہ جو ہمارے وہ بچے جو سن نہیں سکتے, جن کی آنکھیں خراب ہیں اور جو مینٹلی اسپیشل چلڈرن, یہ ضیاء الحق صاحب نے اس پہ توجہ دی تھی پہلے اور اس کے بعد توجہ دی تھی, لیکن عملی طور پہ دیکھیں آپ چلے جائیں 170 ادارے ہم نے بنائے. ہر تحصیل میں آپ کو نظر آئے گا ٹوٹل پک اینڈ ڈراپ ہے, اور ان کی تعلیم جو ہے وہ فری نہیں ہے بلکہ 200 روپیہ ان کو وظیفہ دیتے ہیں. پرماننٹ ہیئرنگ ایڈ ان کو دی ہوئی ہے. ان کو کوئی اگر بیچارہ چل نہیں سکتا تو ویل چیئر فری دی ہے, اور جو دیکھ نہیں سکتے بریل سسٹم ان کو ہم نے فری دے دیا, ہیئرنگ ایڈ فری دے دی. اور آپ دیکھیں ہزاروں بچے جو ہیں جن کو یہ چھپا کے رکھتے تھے دیہاتوں میں کہ کل کو کوئی رشتہ نہیں دے گا ہماری بچیوں کو, اب وہ جب پنجاب حکومت کی گاڑی ان کو لینے جاتی تھی وہ سارے حیران ہوتے تھے کہ یہ اس گھر میں کیوں جا رہی ہے. اس بچے کی اہمیت گھر کے اندر پہلی دفعہ ہوئی جب پنجاب حکومت کی ہماری گاڑی ان کو لے کے اسکول تک آتی تھی جہاں ایجوکیشن فری تھی, اور 200 روپیہ وظیفہ وہ بچہ لے کے آتا تھا. سارے گھر کے اندر اس کی اہمیت بڑھ گئی. لڑکیوں کو اسکوٹیز دے رہے ہیں, یہ تو ایک احساس کی بات ہے نا. یہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں, اسکوٹیز لڑکیوں کو دے رہے ہیں. اور ایک رنگ روڈ کا منصوبہ ہے, اس پہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس پہ بڑی تنقید ہوتی رہی ہے. رنگ روڈ کا منصوبہ جو تھا ہمارا, آپ دیکھ لیں کہ کبھی کوئی شکایت آپ نے سنی تھی؟ وہ رنگ روڈ کے اندر جو بھی گھر آئے یا کوئی جگہ آئی, ہم نے جو مارکیٹ ریٹ, میں ان کو پرچیز آپ کے دور میں ہوئی؟ نہیں, رنگ روڈ ہی ہمارے دور میں بنا ہے. میں آپ کو بتانے لگا ہوں, تختیاں تو ساری یہاں لگی ہیں. تختیاں تو یہ تختی بادشاہ ہے نا, یہ تختیوں کے بادشاہ مکمل ہوتی رہی ہے. رنگ روڈ کا ڈیزائن کیسے ہوا؟ یہ تو ہم جنہوں نے یہ کہتے ہیں کہ یہ کلمہ چوک سے گزارنا, جنہوں نے شکاگو کا رنگ روڈ بنایا تھا نا, ڈیزائن کیا تھا, اس پروفیسر ٹرنر کو لے کے آئے, اس کمپنی کو پھر لے کے آئے, نیسپا کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا. 6 ماہ تک جو ہے اس کا رنگ نکالنے کے لیے فزیکل ٹریفک کاؤنٹ ہوا کہ سب سے بہتر رنگ کہاں بنتا ہے, اور سیٹلائٹ لنک کے ساتھ پھر یہ رنگ نکلا. اس کے بعد ہم نے یہ کام شروع کیا, اور یہ آپ کے دور کا نقشہ جس پہ بنا جی 80% تو ہمارا ہے. انہوں نے تو بلکہ اس کو خراب کیا ہے, اس کو ڈیلے کیا ہے. اب اور سارا تقریباً جو بن چکا تھا ہمارے دور میں صرف تختی اوپر لگائی ہے انہوں نے, اور تو کچھ نہیں کیا. لینڈ کمپیوٹرائزیشن جو ہے وہ ابھی شہباز شریف صاحب نے اس کا کیا ہے. آپ ورلڈ بینک والوں سے چلے جائیں, جا کے پوچھ لیں. ورلڈ بینک نے ہمیں ہمارے دور میں یہ منصوبہ منظور کیا اور انہوں نے ہمیں فنڈز بھی دے دیے. ہم نے شروع کیا ہوا منصوبہ انہوں نے آگے پہلے بند کیا تاکہ لوگ بھول جائیں. کرتے یہ تھے کہ جو ہمارے منصوبہ تو آپ کا مکمل تو ہوا نا پھر اس کا نہیں, ابھی نہیں نا ہوا. اگر یہ بند نہ کرتے تو 2012 میں مکمل ہو جانا تھا, پٹواری کلچر ختم ہو جانا تھا. یہ شہباز شریف صاحب نے بند رکھا ہے. اسی طرح میں آپ کو بتاؤں, سیرت اکیڈمی آپ چلے جائیں, یہ تیار. سیرت اکیڈمی کیا تھی؟ قرآن بورڈ ہم نے بنایا. جتنے اوراق تھے یہ قرآن شریف کے آپ کو جگہ جگہ نظر آتے تھے, گرین باکسز اب آپ کو نظر آتے ہیں, یہ ہم اٹھا کے ہم نے یہ تمام علماء کو اکٹھا کیا. نہر میں پھینک جاتے تھے لوگ. ری سائیکل ہم کرتے ہیں, اور وہ ایک علماء بورڈ بنایا تھا ہم نے, اور اس کے تحت ری سائیکل کر کے اور فتویٰ لے کے پھر دوبارہ اس کی اشاعت قرآن شریف کی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں پٹواری کلچر ختم ہو جائے گا تو جلسوں میں کون آئے گا پھر؟ جلسے تو پولیٹیکل پارٹی جس کی حکومت ہوتی ہے وہ پٹواریوں کو ہی لے کے جانا ہے. ہمارا تو یہی تو ہماری سوچ, الزام لگتا ہے ہمیشہ, یہی تو ہماری سوچ تھی کہ یہ تو آپ پہ بھی الزام لگا ہے غریب آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے, عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے.
वोट की तो अगर परवाह करते तो हम सिर्फ ये इनमें इन्वेस्ट करते, हम भी शहबाज शरीफ साहब की तरह वो गिवन निकालते तो इनको लैपटॉप देने तक आपने ये चीजें नहीं की, इसलिए हमने आप इसलिए नहीं चीजें की। नहीं, हारने व जीतने की बात रीजन तो और भी आपको मैंने बता दी है रीजन, लेकिन बात एहसास की है और बात विजन की है, बात आइडिया की है, बात टीम वर्क की है, बात होमवर्क की है, वो सारी चीजें मिसिंग है। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और अब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये चीजें और कुछ और बड़ी अहम चीजें हैं उन पे बात करनी है हसन निसार साहब के साथ, और कामिल अली आगा साहब यहाँ मौजूद हैं। ब्रेक, वापस आ वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हसन निसार साहब, परवेज़ इलाही साहब की बातें आप सुन रहे थे, एक नुक्ता बड़ा अहम है कि अमेरिका की मुदाखलत पाकिस्तान की सियासत में इतनी ज्यादा, वो ये कह रहे हैं कि एक दिन पहले अमेरिकन उनके घर आए और उनको आगे बता दिया कि आपके साथ ये होने जा रहा है, इलेक्शन में शोर नहीं मचाना आपने। ये इतनी मुदाखलत अमेरिका की पाकिस्तान की सियासत में, लोग वोट डालते क्यों हैं फिर? नहीं, वोट लोग क्यों डालते हैं, क्योंकि उनको तो मेरा ख्याल है असल मामलात की एबीसी का भी अंदाजा नहीं है, और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिकन इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस क्या है। उसकी वजह है सादी सी, ये सर्टन पावर्स, ग्लोबल पावर्स इस मुल्क को स्टेबल होता देखना चाहती ही नहीं। वो चाहते हैं कि मुल्क जिंदा बेशक रहे लेकिन क्रॉल करता रहे, सिसकता रहे। अब चौधरी परवेज इलाही को मैं, इनको अगर एक टर्म और मिल जाती, मैं जनरली समझता हूं कि पंजाब का शायद नक्शा बदल जाता, क्योंकि इनकी गवर्नेंस में खपशप नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब का एक जुमला है, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि तशद्दुद के बगैर जबर और ज़ौफ के बगैर नरमी अच्छी गवर्नेंस की बुनियादी जरूरतें और निशानियां हैं। ये बेसिकली इनकी गवर्नेंस पे खप नहीं थी, रौला नहीं था, मुतलियां, धूम धड़के कुछ नहीं, खामोशी से बड़े स्मूथ तरीके से आला तरीन काम हो रहे थे। उसमें 1122 को लोग याद करते हैं, वाईटी टावर, इन्होंने कार्डियोलॉजी के सेंटर्स, यूनिवर्सिटीज, फिर वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत लंबे चौड़े खामोश। और फिर मैं आपको एक बात बताऊं, रवैये जिससे देखे जा सकते हैं। इनके घर थे, मेरा ख्याल है सड़क का नाम भी इनके बुजुर्गों के नाम पे है, ज़हूर इलाही शहीद रोड, ठीक है, अच्छा, उस पे यानी उसी घर में एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी था, पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी था। मैं 20 बार आपकी तरह, बाकियों की तरह 20 बार नहीं, सैकड़ों बार वहां से गुजरा। मैंने 5 साल में उस सड़क पे कोई रुकावट नहीं देखी। रवैये की बात कर रहा हूं इनके। आप जाती उम्रे से लेके मॉडल टाउन या जहां जहां भी इनका कुठोर ठिकाना है, आप देख लें, इन्होंने एकड़ों के हिसाब से लोगों के इन्होंने रस्ते रोके में। एक बात, पाकिस्तान की बर्बादी का एक बहुत बड़ा सबब है लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, इन्होंने आगे 1122, वो लोगों ने कहा खुदा का नाम लोग बद्दुआएं देंगे, वो रुक गए, और एक दो, अच्छा, जैसे इन्होंने आईटी टावर को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये आप इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। पंजाब के लिए सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट बहुत बड़ा गिफ्ट था, स्टेट ऑफ द आर्ट है, कभी जाके देखें। ठीक है, मेरा घर उस सड़क के ऊपर है, मैं तंग आके वो घर ही छोड़ आया हूं, बॉट अनदर हाउस, सिर्फ इसलिए कि जाके देख लें। ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये लोगों को यकीन नहीं आएगा, ये मुबालगा लगेगा। 4-4 फुट के खड्डे हैं, 40-40 फुट का कंटेनर गुजरता है इतनी अनइवन रोड पे। मैं 50 बार ये कह चुका हूं कि जिस दिन कोई कंटेनर उलट गया, उसके दाएं बाएं जो चिंगचियां विंगचियां जो है ना, वो खुदा माफ करे, लोग बिल्कुल पोस्टर की तरह चिपक जाएंगे जमीन पे। लेकिन 5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, मजाल है इन्होंने उस सड़क का कुछ किया हो, अपने घर तक की सड़कें इन्होंने बढ़ी। सो ये है रवैया, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। चूंकि वो चौधरी परवेज इलाही का प्रोजेक्ट है, ओ भाई, कोई उनका को घर की फैक्ट्री लगाई थी, ये गवर्नमेंट उसको आप करो, और इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट को वाइडनिंग करो सड़क की, उसका कोई डिवाइड करो उसके ट्रैफिक के प्रेशर को, वहां बेशुमार लाखों लोगों की वो गुजरगाह है। सो अच्छा, गोइंग बैक टू व्हाट यू सेड विद अ पर्टिकुलर रेफरेंस टू अमेरिकन इंटरफेरेंस, मैं दुनिया की चंद कुव्वतों की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो।
کوئی بھی اچھی حکومت, اس طرح کی سوبر حکومت جس میں کوئی ٹوپی ڈرامہ, کوئی ڈیش ڈرامہ, اس طرح کام سیدھا سیدھا سر پھینک کے کام کرنے والے ایٹیچیوڈ کی حکومت اگر یہاں رہ جائے, obviously ملک سٹیبل ہوگا. ان کے بارے میں ہی نہیں ہے ایک سٹیبل پاکستان. ریزنز ان کی اپنی ہیں, وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ ملک ختم ہو. وہ اس کو ریسپریٹر پہ رکھنا چاہ رہے ہیں, آکسیجن ٹینٹ میں رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ انہوں نے رکھ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے, میں نے تو نہیں ان کا انٹرویو ابھی میں نے سنا ہے, یہ ہو چکا ہے, تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت مہربانی کی ہے قوم پہ کہ نام لے کے, ورنہ نارملی اس لیول پہ, اس لیول کے لوگوں کے نام نہیں لیے جاتے. یہ بہت آسانی سے یہ کہہ کے جان چھڑا سکتے تھے کہ جی کچھ امریکنز آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ بات ہوئی. انہوں نے ایک ایک, وہ کیری کا اور وہ جو بائیڈن اور وہ تیسرے جو بھی, اور پھر اس کے بعد وہ جو ریسلر ٹائپ تھا وہ رچرڈ آرمیٹیج, نام لے لے کے انہوں نے بتایا. آرمیٹیج ٹھیک ہے, وہ مجھے یاد ہے وہ کوئی ریسلر لگتا تھا مجھے. کامل علی آغا صاحب, ایک چیز اور جو پرویز الہی صاحب نے کی تھی, میں سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ 2013 کے الیکشن میں دو لوگوں نے, انہوں نے کہا کہ وہ کردار ادا کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ کیا معاملہ؟ بڑے اہم آدمی تھے. میں سمجھتا ہوں دونوں جو ہیں وہ اگر وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. ایک بہت بری مثال ہے, چوہدری صاحب نے میں سمجھتا ہوں اس لیے ان کا نام نہیں لیا کہ وہ ایکسپوز ہو جائیں گے, کہ تو میرے خیال میں ایک ادارے سے اعتماد اٹھ جائے گا. ایک تو تھے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب, اور دوسرے تھے, مجھے تو کوئی اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, جیسے حسن انصار صاحب نے کہا, ان کی میں تو ان کو استاد سمجھتا ہوں اپنا, کہ سچ ایک چیف جسٹس صاحب تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں. جی ہے. دوسرے کیانی صاحب, یہ دونوں ادارے ہیں جن کی طرف لوگ امید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نہیں, بات تو یہ ہو رہی تھی نا کہ پاک فوج کی زیر نگرانی الیکشن ہوں گے, آزاد عدلیہ ہے وہ بھی نگرانی کرے گی. مجھے بتائیں کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں سے انصاف ملے گا. آپ کو لگتا ہے کہ دھاندلی کی انہوں نے, غلط کیا؟ یہ آپ کو ایویڈنس مل جائے گی. اب بات کھل گئی ہے, اب اس ایشو پہ بات ہوگی, بات بہت آگے تک جائے گی. نہیں, اگر یہ ہوا ہے تو پھر کافی, اب آپ لوگ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ نام لے کے شکایت کی ہے, کریں گے کیا؟ دیکھیں, ہم نے تو نتائج بھی اس لیے تسلیم کر لیے کہ ہم قوم کو جو حالات تھے اور جو حالات ہیں اس کے اندر ہم ابہام میں نہیں دیکھنا چاہتے. ہم نے تو دیکھیں یہ جو بات چیت والا ڈائلاگ والا مسئلہ ہے, اس پہ بھی ہم نے ان کو پورا مینڈیٹ دیا. ہم نے کہا یہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتے تو کر لیں. پوری قوم نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا. پھر ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ دو لوگوں نے کردار ادا کیا, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں قوم نے مینڈیٹ دے دیا. اب ایک طرف تو کھڑے ہو نا کہ یا تو پھر پنچر لگے ہیں جن کی بات ہو رہی ہے, تو یا پھر قوم نے مینڈیٹ دیا ہے. دونوں میں ایک بات تو کریں. یہ تو 35 پنچر کی بات ہو رہی ہے. یہ تو بھائی پوری کی پوری ٹیوب جو ہے انہوں نے پھاڑ دی. یہ تو چودھری صاحب نے ایک دن شجاع صاحب نے کہا تھا جب کراچی کے 2 حلقوں میں سے سائیکل کی ٹیوب پھاڑ دی, وہ جو 2 رزلٹ آئے تھے اور 86% ووٹ جو ہے وہ جعلی نکلے, بوگس نکلے, تو چودھری شجاع صاحب نے کہا تھا کہ آپ جون سا صفحہ الٹیں گے وہ ہی سیاہ نکلے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن نثار صاحب, یہ 2 لوگوں کے نام اب انہوں نے کامل علی آغا صاحب نے لے لیے ہیں. ان کی جماعت کا کنسنسس ہے کہ ان لوگوں نے 2013 کا الیکشن ریک کیا ہے, خراب کیا ہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ اب 35 پنچر کی بھی بات آ جاتی ہے, تو یہ مینڈیٹ ہے کیا اس مرتبہ, اور اس مینڈیٹ سے توقعات کیا رکھی جا سکتی؟ دیکھیں پاکستان میں مینڈیٹ نام کی چیز تو, یہ ملک چند مخصوص گھروں کے پاس, چند لوگوں کے پاس یہ مدتوں سے یرغمال ہے. قوم 65-66 سال سے وہ رینسم ان کو ادا کر رہی ہے. میں نام شام اس لیے نہیں لوں گا کہ جب شریف برادران, میں ان کا بہت بڑا کریٹک تھا, لیکن 12 اکتوبر کے بعد میں نے کبھی ایک جملہ ان کے خلاف نہیں لکھا, بلکہ اگر کبھی لکھا ہوگا تو کوئی خیر کا ہی لکھا ہوگا. تو اب یہ دونوں نان اینٹیز ہیں. مطلب وہ کیانی صاحب بھی گون ود دا ونڈ, اور جب افتخار چودھری صاحب بھی بچارے ریٹائر ہو کے, وہ سارا ان کے بارے میں بندہ کیا بات کرے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں ہم لوگ بھی کوئی غاروں میں نہیں رہتے, میں کوئی چھانگا مانگا میں میری تربیت نہیں ہوئی. اسی لاہور شہر میں